آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی دلچسپ سورۃ القلم کی گہرائی میں اتریں گے۔ اس کا نام ہے قلم، لیکن یہ صرف لکھنے والا قلم نہیں، بلکہ یہ علم، وحی اور کائنات میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اس کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ آئیے اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سفر میں کیا کیا جانیں گے۔ ہم پیغمبر کے کردار سے بات شروع کریں گے، پھر ایک بہت ہی اہم تمثیل دیکھیں گے، ایک بڑی تقسیم کو سمجھیں گے، کچھ گہرے سوالات پر غور کریں گے اور آخر میں صبر کی تلقین تک پہنچیں گے۔ اب دیکھیں، یہ سورت کسی کہانی یا کسی حکم سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ شروع ہوتے ہی سیدھا مدعے پر آتی ہے، اور وہ ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ایک زبردست دفاع۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا، یہ قسم کھا کر ایک بہت بڑی بات کہہ رہی ہے۔ یہ ان تمام الزامات کو ایک ہی جھٹکے میں رد کر دیتی ہے جو اس وقت پیغمبر کی ذہنی حالت اور ان کی ساکھ پر لگائے جا رہے تھے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پیغام سننے سے پہلے سننے والے کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ جو پیغام لا رہا ہے وہ خود اخلاقی طور پر کتنا بلند ہے اور اسے اللہ کی حمایت حاصل ہے۔ ایک مضبوط بنیاد قائم کی جا رہی ہے۔ اچھا، پیغمبر کے کردار کا دفاع تو ہو گیا، اب قرآن ایک بالکل مختلف انداز اپناتا ہے۔ اب بات ایک کہانی کی طرف جاتی ہے، ایک تمثیل، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ اس پوری سورہ کا آپ کہہ لیں اخلاقی مرکز ہے۔ یہ باغ والوں کی کہانی ہے، اور یہ 4 حصوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلے تو وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں، بڑا خود غرض منصوبہ۔ پھر راتوں رات ان پر ایک آفت آ جاتی ہے۔ جب وہ صبح پہنچتے ہیں تو پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا، اور آخر میں جب حقیقت کھلتی ہے تو وہ پچھتاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ افسوس ہم پر، یہ اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ اصل نقصان مال کا جانا نہیں ہے، اصل نقصان، اصل تباہی وہ تکبر ہے جو انسان کو اپنی ذمہ داریاں بھلا دیتا ہے۔ تو یہ باغ والوں کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک مثال ہے ایک بڑے اصول کو سمجھانے کے لیے۔ اس کہانی کی بنیاد پر اب 2 طرح کے لوگ اور ان کے انجام کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ ایک طرف متقی لوگ ہیں جن سے جنت کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف مجرم۔ اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ منطقی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے؟ ظاہراً نہیں، دونوں کے انجام بالکل مختلف ہیں۔ اب بات مزید آگے بڑھتی ہے، اور لہجہ اور بھی براہ راست ہو جاتا ہے۔ اب قرآن ان لوگوں کو براہ راست چیلنج کرتا ہے جو انکار کر رہے ہیں۔ ان سے ان کے عقائد کی بنیاد پوچھی جا رہی ہے۔ ایک بڑا بنیادی سوال پوچھا جا رہا ہے، تم کس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی تمہارے ان دعووں، تمہارے اس یقین کے پیچھے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو ان کے بہانوں کو ایک ایک کر کے سامنے لایا جاتا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جو کہتی ہو کہ تم جو چاہو تمہیں ملے گا؟ اچھا، کتاب نہیں ہے تو کیا اللہ نے تم سے کوئی پکا وعدہ کر رکھا ہے جو قیامت تک چلے گا؟ اگر وہ بھی نہیں تو کیا تمہارے کوئی شریک ہے جو تمہاری حمایت کریں گے؟ تو انہیں لے آؤ اگر سچے ہو۔ اور پھر مستقبل کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے، ایک ایسا دن جب سچائی پوری طرح عیاں ہو جائے گی، جسے پنڈلی کھول دینے کا دن کہا گیا ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا، جب دنیا میں خدا کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے والے اس دن جھکنا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں پائیں گے۔ اچھا، جب انجام کی بات ہو گئی، احتساب کی بات ہو گئی، تو اب سورت کا اختتام ایک بہت ہی ذاتی، بہت گہری نصیحت پر ہوتا ہے۔ یہ نصیحت براہ راست پیغمبر کے لیے ہے۔ حکم یہ ہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر صبر کرو، اور ساتھ ہی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ اشارہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ انہوں نے بے صبری دکھائی، غصے میں آ کر اپنا مشن چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ان پر فضل کیا اور انہیں بچایا۔ تو یہاں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ڈٹے رہنا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے۔ اور یوں یہ سورت وہیں آ کر ختم ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ دوبارہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ پیغام کسی دیوانے کی باتیں نہیں، بلکہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ اور یہ جو آخری بات ہے نا، یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ بے صبری میں بھاگ کھڑے ہونا اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے میں کیا فرق ہے؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر صرف انتظار کرتے رہنا
اور حقیقی معنوں میں صبر کرنے میں آخر کیا فرق ہے؟